أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منهومان لا يشبعان، منهوم في العلم لا يشبع منه، ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها. وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ: ولا يستويان. صدق اللہ مولانا العظیم. بہت عظیم الشان پروگرام ہے اور بڑے عالی حیثیت ذی مرتبت و وقار مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں. مجھے میرے ساتھی کولیگز اساتذہ کی طرف سے ترجمانی کا موقع دیا گیا ہے کہ ہم ہدایہ اکیڈمی کے جو اساتذہ ہیں ہم کیسا سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں. اللہ کرے کہ میں اپنے کولیگز کی صحیح ترجمانی کر پاؤں. میں بات کو شروع کروں گا اپنی آپ بیتی سے، اپنی اسٹوری سے. میرے ساتھ کیا ہوا تھا. میں ایک اسلامی ادارے میں کام کرتا تھا. اچھا ادارہ ہے، بڑا ادارہ ہے ماشاءاللہ، ابھی تک قائم و دائم ہے. اس میں مجھے جو کام ملا تھا وہ کام میری اپنی جو خواہش اور شوق ہے اس کو ٹھیک سے فلفل نہیں کر رہا تھا. میرا شوق تھا کہ میں عربی کی جو کتابیں ہیں، حدیث ہے، تفسیر ہے، فقہ ہے، منطق ہے، ان چیزوں کو میں پڑھوں اور پڑھاؤں. اور اس ادارے میں میرے ذمہ کام کچھ دوسرے ایڈمنسٹریٹو سارٹ آف ورک جو ہے وہ مجھے ملا تھا. تو مجھے پتہ چلا ایک تقریب میں، کسی شادی کی دعوت میں، کہ کوئی مدرسہ ایسا بھی ہے جو شام کو آفر کرتا ہے. تو میں نے یہاں رابطہ کیا اور اللہ رب العزت نے میری یہاں تشکیل کر دی. جب پہلا سال مکمل ہوا 2012، تو میں اعصابی طور پر تھکن محسوس کرنے لگا. دن بھر کام اور رات کو پھر یہاں آ کے پڑھانا اور واپس. تو میں نے فیصلہ کیا سال ختم ہونے پر کہ میں چھوڑ دوں گا. میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے مجھے اس کی اجازت دے دی کہ ہاں چھوڑ دو. میں نے اپنے اساتذہ کرام سے مشورہ کیا. حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی سعید احمد صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا سہیل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، ان تین حضرات سے میں نے مشورہ کیا. میں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے، ورک لوڈ بہت بڑھ گیا ہے، آئی کین ناٹ بیئر اینی مور، تو مجھے آپ مشورہ دیجیے. تو اولیاء کی نظر ہوتی ہے، ہم تو ظاہر بین لوگ ہیں. عجیب بات، تینوں اساتذہ نے مجھے چھوڑنے سے منع کیا. فرمایا کہ مینیج کرو، اینی ہاؤ مینیج کرو. اور میں اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے ایک انسپائریشن جو مجھے حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملی وہ شیئر کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہی اوور لوڈ کام کرنے کے لیے ہے. اگر تم یہ کہہ کر کام سے پیچھے ہٹو گے کہ اوور لوڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کر دی. لگے رہو. اب میں یہ سوچتا ہوں اس وقت ہدایہ اکیڈمی ہمارے دیکھنے میں کوئی بہت اہم ادارہ نہیں تھا، لیکن ان حضرات کی نظر جہاں تک جا سکتی ہے، اس دنیا کے اعتبار سے بھی، روحانیت کے اعتبار سے بھی، ایمانیات کے اعتبار سے بھی ہماری نظر وہاں تک نہیں جا سکتی. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے، انسپائریشن ہے کہ میں ایسے ایک ادارے میں کام کر رہا ہوں کہ جہاں کے لیے
وقت کے اولیاء کرام نے چھوڑنے سے منع کیا تھا۔ تو جو ساتھی ہمارے ساتھ اس ادارے میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اپنے بساط اور حوصلے کے حساب سے وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمتیں اکٹھی کر رہے ہیں کلیکٹ کر رہے ہیں کہ جن کو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محروم ہونے سے بچائے۔ اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایہ اکیڈمی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو بانٹنے کا کام اور مدرسوں میں بھی ہو رہا ہے۔ ہدایہ اکیڈمی میں کیا خاص بات ہے؟ یہاں وہ کام میچور پیمانے پر ہو رہا ہے۔ جیسے ڈاکٹر عرفان حیدر صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ابھی سمجھا کر گئے ہیں کہ تعلیم اور تربیت میں ایک فرق یہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی اگر جو ہمارے کلاسیکل مدارس ہیں، جو روایتی مدرسے ہیں، ان میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، عالی شان کام ہو رہا ہے، الحمدللہ، اللہ ان کو مزید ترقی دے، وہاں تعلیم کا عنصر آپ کو غالب نظر آئے گا، کیونکہ پڑھنے والے پریکٹیکل لائف کا حصہ نہیں ہیں ابھی۔ دے آر ناٹ بلڈنگ دا سوسائٹی رائٹ ناؤ ایٹ دا مومنٹ۔ ابھی وہ ان کا نمبر آئے گا بعد میں، اور جب تک نمبر آئے گا تب تک معلوم نہیں صورتحال کیا ہوگی۔ تو ایک تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ ہدایہ اکیڈمی کے اندر جو ہدایہ اکیڈمی معاشرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے وہ نقد کوآپریشن ہے، اور اس کا فوری گویا کہ پریکٹیکل مظاہرہ مینیفیسٹیشن اس کی سامنے آ جاتی ہے۔ ہدایہ اکیڈمی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو میں نے ذاتی طور پہ محسوس کی کہ یہاں پر ڈسپلن، تعلیمی بوجھ کو، تعلیمی کام کو بڑے ڈسپلنری وے میں اس کو بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ 3 سیمسٹر میں آپ کا پورا سال بانٹ دیا جاتا ہے، آپ کے سلیبس جو ہیں وہ پراپر ڈیفائنڈ ہوتے ہیں، پری ڈیفائنڈ ہوتے ہیں۔ اسی لیے پوری دنیا میں جہاں بھی کہیں ہمارا اسٹوڈنٹ ہو، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلا جائے، وہ ٹریولنگ اسٹیٹس میں ہو یا وہ اپنی جگہ مقیم ہو، اس کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ اب سبق کہاں چل رہا ہوگا۔ کورس آؤٹ لائن کو پورا سال فالو کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہدایہ اکیڈمی اتنے مختصر وقت میں اپنی بہت ساری شاخیں بنانے میں کامیاب ہوئی، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو کہ دنیا میں مختلف شہروں اور ملکوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، ٹریولنگ کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کیپ اپ کر پاتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سکھانے کا انداز اور طریقہ اسی کے قریب ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر الحمدللہ ایسی آڈینس اور ایسے مجمع کو حضرت شیخ صاحب کی کاوشوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے کہ جو ملٹی اسکلڈ ہیں اور ملٹی پروفیشن ہیں اور ہائیلی ایکسپیرینسڈ ہمارے پاس جو آڈینس ہے وہ الحمدللہ موجود ہے۔ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جن ساتھیوں نے پڑھی اور سنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو ان کو ترتیب سمجھا کے بھیجی کہ اس ترتیب پہ کام کرنا۔ تو ہدایہ اکیڈمی کا سب سے امتیازی وصف یہ ہے کہ ایک بڑے منظم اور سلجھی ہوئی ترتیب کے حساب سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اس طریقہ کار کو مختلف یونیورسٹیز کے اندر دیکھا، اور عام طور پر جو دوسرے ادارے ہوتے ہیں جو خود کو یونیورسٹی کے لیول کا نہیں سمجھتے یا پیرالل کسی دوسرے نظام پر چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس چیز کو عام طور پر اتنی اہمیت نہیں دے پا رہے ہوتے، اور اس کے ثمرات ہم نے دیکھے ہیں الحمدللہ۔ یہ میں نے شروع میں آپ کو سنایا کہ 3 اللہ کے ولیوں نے اس ادارے میں کے ساتھ جڑے رہنے کو کہا۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کتنے سارے دنیا دار ہمارے ساتھی ہیں، یعنی سارے ہی دنیا دار ہیں، دین نام ہی دنیا کو اللہ رسول کی ہدایت کے مطابق گزارنے کا ہے، لیکن یہاں پر دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ مراد ہیں کہ وہ بھی ہدایہ اکیڈمی کو اہمیت دے رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آ کر جڑ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ثم یوضع له القبول فی الارض، یہ ایک اللہ کے ہاں سے قبولیت کی علامت بتائی ہے حدیث کے اندر کہ دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے الحمدللہ
نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا اور سکھانے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ سفر کے دوران صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، اور ٹریولنگ میں بندہ جتنا زیادہ سیکھتا ہے اتنا زیادہ اپنے قیام کی حالت میں نہیں سیکھتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت شیخ اظہر اقبال صاحب دامت برکاتہم کو اس شعبے کے لیے بھی قبول فرمایا ہے۔ سال میں 4 سے 5 مرتبہ ہمارے بعض طلبہ، دوسرے ساتھی اور اکثر ان میں طالب علم ہمارے ہوتے ہیں، وہ شیخ صاحب کے ساتھ لاہور، اسلام آباد، اندرون سندھ اور مختلف دوروں پہ جاتے ہیں، تو قیام کی حالت میں بھی سیکھ رہے ہیں اور سفر کی حالت میں بھی سیکھ رہے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ سیکھنے والے اور جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا درجہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 حریص دنیا میں ایسے ہیں جن کی گریڈینس اور جن کا حرص، لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پہلا حریص علم کا حریص ہے، وہ دین کے علم کو حاصل کرتا رہے گا ریگارڈلیس وٹ ایج ہی ہیز ریچڈ، اس کی عمر کتنی ہو گئی ہے، وہ مصروفیت کتنی ہو گئی ہے، وقت کتنا گزر گیا ہے، وہ اس کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور آخری بات عرض کر دوں، قرآن کریم میں جو پہلی وحی اتری ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہاں پر ہم رک جائیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں، تفسیر بھی سنتے رہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ جل شانہ نے جو انداز اختیار فرمایا ہے اس پہ اگر غور کیا جائے تو ایک نقطہ یہ سامنے آئے گا کہ علم 2 طرح کے ہیں۔ ایک علم وہ ہے جو اللہ کے نام پر یقین لا کر آپ کو حاصل کرنا ہے، جس کے اندر آپ کی ظاہری فزیکل سورسز بالکل آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی، یہ وحی کا علم ہے، یہ قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام پر ایمان لاؤ، اپنے رب کے نام سے علم حاصل کرو، یہ علم ہے وحی کا علم، یہ علم ہے دین کا علم۔ اور دوسرا فرمایا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، دوسرا علم وہ ہوگا جس کی کوئی ظاہری سورسز ہوں گی، ظاہری فزیکل سورسز کے ذریعے سے آپ اس نالج کو حاصل کر رہے ہوں گے۔ تو اب ہدایہ اکیڈمی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ الحمدللہ دونوں طرح کے علم کو، دونوں طرح کے ایجوکیشن کے حاملین کو اپنی چھتری کے نیچے ہدایہ اکیڈمی نے جمع کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور دین کے تمام علوم کے فائدے نصیب فرمائے، علم نافع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔